السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کی دعائیں ہم لوگوں کو سکھائی ہیں وہ دعائیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ دعائیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، ایک تو یہ کہ ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے بن جائے، ہر کام میں خیر و برکت ہمارے داخل ہو جائے، اسی لیے ہر کام کی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کام کو شروع کرو۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ کام شروع ہو اور خیر و برکت اس کام میں داخل ہو جائیں، اور دوسرا دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا پڑھ کر جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو انسانوں کے علاوہ اور جو دوسری مخلوقات ہیں جیسے کہ جنات اور شیطان کے چیلے جو ہوتے ہیں نا وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ شیطانوں میں سے ہوتے ہیں، دوسرا انسانوں کی شکل میں شیطان کا کام کرتے ہیں، حسد کرنے والے، جلن کرنے والے۔ تو جو دوسری مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں، ان کی تکلیف سے، ان کے شر سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہم لوگوں کو سکھائیں کہ دیکھو دعا پڑھ لو۔ کھانا کھانے کی یہ دعا، کھانا کھاتے وقت دعا پڑھو گے تو برکت بھی داخل ہوگی اور شیطان کے شر سے، شیطان کے اثر سے تمہارا کھانا محفوظ رہے گا۔ ٹوائلٹ میں جب جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اس سے کیا ہوگا کہ ٹوائلٹ کے جو شیاطین ہیں ان سے تمہارا سطر محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں، اور کھانا کھانا، پیشاب کا ہونا، وقت پر ٹوائلٹ کا ہونا، پیٹ کا صحیح رہنا، کھانے کا ہضم ہو جانا، یہ سب اللہ کے بڑے انعامات ہیں، تو اللہ کا اس میں شکر بھی ہے۔ تو تین فائدے ہیں دعاؤں کے پڑھنے کے، ایک اللہ کا فضل، برکت اور رحمت اس کام میں شامل ہو جاتی ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، دعا پڑھ کر جو شروع کیا جائے۔ دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا کہ ہم انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہو ان سے حفاظت۔ تو آج میں 20 دعاؤں کا ایک خوبصورت گلدستہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ 20 دعائیں اگر آپ یاد کر لو گے تو انشاءاللہ بڑا آرام رہے گا خیر و برکت حاصل کرنے میں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اور دوسری مخلوقات کے شر سے بچنے میں بڑا اچھا رہے گا اگر آپ یہ 20 دعائیں یاد کر لیں۔ تو پہلی دعا ہے کھانا کھانے کی دعا، جو عام طور پر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانا کھانے کی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھا لیں، لیکن جو دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں یاد ہو سکتی ہیں ان کو یاد ہی کر لیں۔ تو پہلی دعا کھانا کھانے کی دعا۔ دوسری دعا کھانا ختم کرنے کی دعا، جب آپ نے کھانا کھا لیا تو دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سوتے وقت کی دعا۔ تیسری دعا اللہم باسمک اموت واحیا۔ چوتھی دعا سو کر اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ روزانہ بھی اگر آپ ایک دعا یاد کرو گے تو 20 دعائیں 20 دن میں آپ کو یاد ہو جائیں گی، 20 دعائیں 20 دن میں آپ کے بچوں کو یاد ہو جائیں گی، اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بھولو مت اس کو، تو اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ ہم لوگ جو دعائیں یاد کر کے بھول جاتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کرو گے کبھی نہیں بھولو گے۔ پانچویں دعا ٹوائلٹ میں جانے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا خاص طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ٹوائلٹ میں جو ہے نا وہ دوسری مخلوقات یقیناً ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹی دعا بیت الخلاء سے نکلنے کی، ٹوائلٹ سے نکلنے کی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا،
اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک. سواری پر بیٹھنے کی دعا. سواری پر آپ بس میں سوار ہو رہے ہیں، کار میں سوار ہو رہے ہیں، بائک چلانے جا رہے ہیں، بائک پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. سواری سے اترنے کی دعا. رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. مصیبت کے وقت کی دعا. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ تب پڑھی جاتی ہے، جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو وہ بھی ایک مصیبت ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو پڑھیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. دعا نمبر 14، کپڑے پہننے کی دعا. روزانہ ہم کتنی بار کپڑے پہنتے ہیں؟ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی کسانی ما اباری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. نمبر 15، مریض کی عیادت کی دعا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ٹھیک ہے. دعا نمبر 16، دودھ پینے کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. چائے پیو تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہو، چائے پینے کی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو. دعا نمبر 17، چاند دیکھنے کی دعا. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ٹھیک ہے. آئینہ دیکھنے کی دعا. دعا نمبر 18، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. دعا نمبر 19، روزہ رکھنے کی دعا. وبصومی غد نویت من شہر رمضان. دعا نمبر 20، روزہ افطار کرنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. تو یہ 20 دعاؤں کا ایک گلدستہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. یہ دعائیں یاد کر لے، اور اگر کسی چیز کی دعا آپ کو یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام کو شروع کر لیں. مجھے امید ہے کہ یہ 20 دعائیں آپ لوگ یاد کرو گے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو گے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.